إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نعت پاک کے دو تین اشعار سماعت کر لیجئے۔ ایک کلام ایک بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مدبر، عالم دین علامہ ارشد القادری کا لکھا ہوا ہے، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسی کے چند اشعار اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہر دیدار مشتاق ہے نظر، بہر دیدار مشتاق ہے نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بغیر دیدار مشتاق ہے نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم، سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم، سب جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم، سب جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک روز اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو ایک روز اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔
شام امید کا اب سویرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ اور کچھ لوگ ہمارے نبی کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر تھے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے لبادہ بشری میں آپ کو دنیا والوں کے پاس بھیجا، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا کہ جو نور ہو وہ لبادہ بشری میں آ جائے؟ ہم کہتے ہیں حضرت جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو لبادہ بشری میں آئے تھے، جبکہ وہ نور ہے۔ قرآن کہتا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی وہ جب آیا تو لباس بشری میں آیا، تو جب جبریل ہو کر کے لباس بشری میں آ سکتے ہیں تو پھر جو نبیوں کا امام ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، وہ لباس بشری میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ایک شعر بڑا اس کا چنا ہوا، بہت بہترین، دل میں اترنے والا، دل کا ٹوٹا ہوا آب کی نہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آب کی نہ لیے، جذبہ عشق آقے مدینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آب کی نہ لیے، جذبہ عشق آقے مدینہ لیے، کتنے گھائل کھڑے ہیں
سرے رہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، اور میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدائے شوق کو کیجیے بہرور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دیدائے شوق کو کیجیے بہرور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہوں، تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہوں، خاک ہو جائے پھر بھی فیروزہ رہوں، تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہے، خاک ہو جائے پھر بھی فیروزہ رہے، دل کی پز میں تمنا میں ایک بار اگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دل کی بز میں تمنا میں ایک بار اگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، اور آخری وقت ہے ایک بیمار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے،
بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے۔ مقطع دیکھیے بہت اچھا مقطع ہے، اور دنیا کے اندر بہت سارے شہر ہوتے ہیں، دہلی بھی ایک شہر ہے، متعدد مارکیٹ، بہت سارے لوگ، آبادیاں، بستیاں، چہل پہل ہوتی ہے، لیکن ایک شہر ہے جس کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، یعنی قبرستان۔ بدن پر ایک کفن پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ وقت خوف کا وقت ہوتا ہے، خوف کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت ہماری حفاظت فرمائے۔ شعر دیکھیں آپ۔ شام غربت گئے اور شہر خاموش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے کھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ سیدنا و مولانا محمد بن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ربیع الثانی کی 28 تاریخ ہے، اور یہ اس سال کے جو ربیع الثانی ہے اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ اس مہینے میں جتنے جمعہ پڑھے آپ حضرات نے، سرکار پیر پیرا میر بیرا قطب ربانی غوث سمدانی پیر لاثانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے متعلق ان کی سیرت، ان کے اقوال، ان کی زندگی، ان کی کرامتیں، ان کا مقام آپ حضرات نے میرے علم کی وسعت کے مطابق سماعت کیا۔ یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں، لیکن ولیوں میں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر تمام اولین و آخرین جتنے ولی ہیں، ان میں جو مقام و مرتبہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔
غوثیت کبریٰ کے مقام پر سیدنا غوث اعظم فائز ہیں، اور ایک زمانہ آئے گا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی غوثیت کبریٰ کے مقام پر جلوہ گر ہوں گے۔ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ غوث اعظم کو وہ مقام اللہ نے دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، اور میں قطب بن گیا۔ پتہ چلا کہ ولایت، قطبیت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی۔ علم پڑھتے رہے، علم پڑھاتے رہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیے، اور ایک دروازہ کتنا بڑا، جتنا بڑا زمین سے لے کے آسمان تک، اتنا بڑا ایک دروازہ۔ علم لدنی کے 70 دروازے، اگر ایک کھڑکی علم لدنی کی کھل جائے تو اس بندے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علم میں۔ وہ تو سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی 70 دروازے آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد درس و تدریس میں وقت گزارا، بچوں کو پڑھایا۔ آپ کا مدرسہ تھا مدرسہ قادریہ۔ آپ کے شاگردوں کی تقریباً تعداد 1,00,000 بتائی جاتی ہے، 1,00,000۔ اور ہر سال آج بھی جو مدرسوں میں دستار بندی ہوتی ہے، اس زمانے میں جو غوث اعظم کے طلبہ، غوث اعظم کے تلمیذ، غوث اعظم کے شاگرد جو فارغ ہوتے تھے، ان کی تعداد ایک سال میں تقریباً 3,000 کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی۔ اور اس میں بھی مفسر ہیں، اس میں بھی محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور جس کو غوث نے پڑھا دیا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جب تقریر فرماتے تھے تو اچھا لباس، علماء کا لباس پہن کر آپ منبر پر جلوہ فرما ہوتے، اور شروع میں آپ تقریر نہیں کرتے تھے۔ حضور کی زیارت ہوئی، کچھ حالت بیداری میں بتاتے ہیں، کچھ روایتوں میں خواب میں لکھا ہے۔ حضور تشریف لائے، فرمایا اے شہزادے، اے بیٹا عبد القادر، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا اے نانا جان، میں عجمی ہوں، اور بغداد کے اندر بڑے بڑے عربی علماء موجود ہیں، میں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ میں عجمی ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر، تم اپنا منہ کھولو۔ جب عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا، سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد دوسری زیارت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی تشریف لے کر کے آئے، کہا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو 6 مرتبہ حضرت علی نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد جب تقریر کرنا شروع کی سیدنا غوث اعظم نے، تو بغداد کا بڑا منبر ہوتا تھا، تقریر کرتے کرتے غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ تقریر کرتے بغداد کے منبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ولی بننا ہے آؤ میں اپنا قدم لگا دوں، اس کو ولی بنا دوں۔ یہ شان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ تقریر فرماتے
تو شروع میں تو چند لوگ ہوتے تھے، پھر مجمع بڑھتا گیا، یہاں تک کہ لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، دیگر سواریوں پر پیدل چل کر کے غوث اعظم کے بعد میں شرکت کرتے تھے، غوث اعظم کی تقریر سماعت، اور یہاں تک کہ 70 ہزار کا مجمع ہو گیا سرکار غوث اعظم کے جلسے میں جب آپ تقریر فرماتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مجمع سے 4 یا 5 جنازے اٹھا کرتے تھے، ہر تقریر میں غوث اعظم کی 4-5 لوگ انتقال کیا کرتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ غوث اعظم اللہ کا خوف، خشیت ربانی لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیا کرتے تھے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ایسا اتار دیا کرتے تھے اپنی تقریر کے ذریعے کہ لوگ تڑپتے، خوف کھاتے اور اپنی جان آفری کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ شان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا کوئی نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام مجھے یہاں اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں خانہ کعبہ میں گئے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ساتھ میں ہوں، چلتے گئے، لیکن آج خلاف معمول یہ ہے کہ آج لوگ کوئی بھی عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ورنہ ہر جگہ جایا کرتے تھے تو لوگوں کا ہجوم ہو جایا کرتا تھا، مصافحہ کرنے کے لیے دیوانہ وار لوگ دوڑا کرتے تھے۔ دل میں سوچ رہے تھے آج تو کوئی بھی عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اتنا سوچا اپنے دل میں، کہتے ہیں جوق در جوق بھیڑ آنا شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ اتنا مجمع ہو گیا غوث اعظم سے مصافحہ کرنے والوں کا اور دیدار کرنے والوں کا کہ مجھے بھی ایک سائٹ پکڑنا پڑی، میں بھی دور ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا اس سے تو پہلے ہی والا صحیح تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی نگاہ اٹھا کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اور جب آپ تقریر کرتے تھے تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے نحو و صرف کے، وہ آئے، وہ جاتے نہیں تھے غوث اعظم کی مجلس میں، غوث اعظم کی تقریر میں۔ ایک مرتبہ آ گئے، وہ تقریر سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آج تو میرا پورا ٹائم خراب ہو گیا، آج کا پورا دن خراب ہو گیا، اس لیے کہ غوث اعظم جو تقریر فرماتے تھے وہ عوام کو سمجھانے کے لیے انہی کے علم کی تقریر سمجھاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے عوام اگر سادہ ہوتی ہے تو ان کے سامنے تقریر بھی ایسی کی جاتی ہے جو ان کو سمجھ میں آئے، اور جو علماء کی محفل ہوتی ہے تو پھر اس لیول کی تقریر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو میرا پورا دن خراب ہو گیا، اتنا انہوں نے کہا تھا۔ سیدنا غوث اعظم وہی منبر سے ارشاد فرماتے ہیں، نام لے کر کے اے فلاں عالم آ میرے قریب آ جا، میں تجھے امام سبوی جیسا بنا دوں۔ یعنی وقت کے بہت بڑے نحو و صرف کے عالم دین امام گزرے ہمارے امام سبوی، فرماتے ہیں میں تجھے نحو و صرف کا امام بنا دوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد غوث اعظم کا سچا تائب ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی زبانوں کو مقفل کر کے، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول میں کر کے رکھو، اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بیٹھو، اولیاء کرام کی مجلس میں جب بیٹھو تو اپنے دلوں کو صحیح کر کے بیٹھو، اس لیے کہ جو تمہارے دلوں میں چلا کرتا ہے اللہ والے اس کو محسوس کر لیا کرتے ہیں، سماعت کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے۔ غوث اعظم کی کرامتیں بہت سنی، لیکن غوث اعظم کی سیرت کو سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بغداد پہنچا ایسا بارہا ہوا کہ کئی روز کا مجھے فاقہ ہوا، اور ایسا لگتا تھا اب یہ بھوک میری جان لے لے گی،
کہتے ہیں میں کچھ گری پڑی چیزوں کی تلاش میں تاکہ میری بھوک مٹ جائے میں جنگلوں میں دوڑتا، ویرانوں میں جاتا، لیکن وہاں میں جب جاتا تو پتا چلتا کہ مجھ سے پہلے اور بھی بہت سارے اولیاء، ابدال، فقراء، مسکین گری پڑی چیزوں کو تلاشتے تھے تاکہ اپنی بھوک کو ختم کر سکیں۔ غوث آدم فرماتے ہیں میں ایثار کر کے واپس آ جایا کرتا تھا، یعنی ان چیزوں کو جو گری پڑی ہوا کرتی تھی، انہی فقراء جو پہلے سے تلاش رہے تھے انہی کے لیے چھوڑ کے آ جایا کرتا تھا۔ ہمیں غوث آدم کی سیرت میں یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی ایثار کرنا سیکھیں۔ ایثار کا مطلب یہ جیسے ایک مثال دسترخوان پر چند لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور کھانے میں ایک برتن میں سالن ہے، گوشت ہے، تو اس کے جو اچھے اچھے پیس ہوا کرتے ہیں وہ کسی اپنے مومن بھائی کے لیے ایثار کر دینا اور خود نہ لینا، یہ ایثار ہوا کرتا اس کو دے دینا۔ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، سیرت ہے ایثار کرنا، ہم ایثار کرنا سیکھیں، اس میں ثواب ہے۔ آخرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ میں واپس آ جایا کرتا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ کئی دن کے میں فاقے سے تھا، ایسا لگ رہا تھا میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ میں پھولوں والی گلی سے گزرا اس ارادے سے کہ وہاں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اٹھا کر کے میں اس کو کھا لوں تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ فرماتے ہیں پھولوں والی گلی سے گزرتے ہوئے مجھے ایک گری پڑی چیز ملی، میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس تازہ تازہ بھنا ہوا گوشت تھا اور گرم گرم روٹیاں تھیں۔ وہ میرے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا، گوشت کی خوشبو میری طرف آتی تھی اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ شخص گرم گرم گوشت اور گرم گرم روٹیاں یعنی گرم گرم کھانا اس نے میرے برابر میں بیٹھ کے شروع کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ جو لقمے کھا رہا ہے میرے حلق میں ڈال دے۔ کئی دن کے بھوکے تھے غوث آدم، لیکن نفس ابھارتا تھا مانگو اس سے، لیکن عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، میں نے کہا میں اس سے نہیں مانگوں گا، میں مانگوں گا تو اپنے پروردگار سے مانگوں گا، جس خدا نے اس کو کھلایا اسی سے مانگوں گا۔ سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے، آج تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم پڑوسیوں کو بتاتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، ہم گلی محلے والوں کو بتاتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہو گئے ہیں، ہم مفلس ہیں، ہماری امداد کی جائے، ہماری مدد کی جائے، ہماری پریشانیوں کو دور کیا جائے، ہماری ضرورتوں کو دور کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک انسان آگے بڑھ جاتا ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر جا کر کے دستے سوال دراز کرتا ہے، خانقاہوں میں جا کر کے دستے سوال دراز کرتا ہے، دکانوں مکان پر جا کر کے دستے سوال دراز کرتا ہے، جا کر کے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اے بھیک مانگنے والوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دستے سوال دراز کرتا ہے اللہ اس کو اور تنگ دست بنا دیا کرتا ہے، لہذا تو اللہ تمہیں تنگ دستی دے دے، گھبرانا نہیں، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، بلکہ سیرت غوث آدم یہ ہے کہ خدا کی ذات پر توکل کرنا کہ جس خدا نے اس کو کھلایا ہے وہ مجھے بھی کھلائے۔ توکل خدا کی ذات پر رکھنا، انشاءاللہ وہ کبھی خدا تمہیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ غوث آدم سے وہ شخص کہتا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں شہر جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں بھی شہر جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا پھر ایک مشکل حل ہو گئی، میں جب چلا کیا آپ جو ہے حضرت عبداللہ سومئی کے نواسے عابد و زاہد سیدنا عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ سرکار غوث عالم فرماتے ہیں میں نے کہا میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں۔ کہا حضور میں آپ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، میں شہر جیلان سے جب چلا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو بغداد میں پہنچا دینا۔ سرکار میں عبد القادر جیلانی میں آپ کو
تلاش کرتا رہا لیکن آپ مجھے نہ ملے. میرے پاس رقم نہیں تھی, مجھے بھوک نے تڑپایا. جب برداشت نہ ہوا تو میں نے جو 8 دینار آپ کی والدہ نے دیے تھے انہی سے کھانا خریدا, اور کھانا خرید کر کے میں نے جو ہے لے کر کے یہاں کھانے کے لیے بیٹھا. اتنے میں آپ سے ملاقات ہو گئی. حضور, جو کھانا آپ نے کھایا ہے اور میں نے کھایا ہے وہ کھانا میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا کھانا ہے, آپ کی رقم کا خریدا ہوا ہے. سرکار, آپ کی والدہ نے جو رقم دی تھی ان میں سے کچھ پیسے کا میں نے کھانا خرید لیا, تو وہ کھانا آپ میرے اوپر حلال فرما دیں, وہ کھانا آپ میرے لیے جائز فرما دیں. باقی جو رقم آپ کی بچی ہے وہ اس کو لے لیجئے. سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے وہ بچی ہوئی رقم لی اور جو میری ضروریات کے لیے تھی میں نے رکھ لی اور باقی غربا مساکین پر خرچ کر دی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو بارگاہ مولا میں عرض کیا, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کھلایا تو کسی اور کا نہیں بلکہ میرا کھلایا. خدا کی ذات پر توکل کرو, خدا کی ذات پر بھروسہ کرو. اگر خدا کی ذات پر توکل کیا تو وہ خدا تمہیں ہلاک نہیں ہونے دے گا, وہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا, وہ تمہیں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا. لیکن توکل خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ سیرت ہے غوث اعظم کی, یہ سیرت کا پہلو ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا غوث اعظم کی سیرت ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا غوث اعظم کی سیرت ہے. آپ کا غلام ایک مظفر نام کا تھا, تھال میں روٹیاں لیے ہوئے کھڑا رہتا تھا خانقاہ کے باہر اور اعلان کرتا تھا, اے لوگو جس نے کھانا نہیں کھایا ہو آ جاؤ, عبد القادر جیلانی کی خانقاہ کھلی ہوئی ہے. جس کو رات گزارنا ہو آ کر کے عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں آ کر کے رات گزار لے. اور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت میرے ہاتھوں میں دے دی جائے تو میں پوری دنیا کی دولت کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں. اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے فنکشن کریں تو ہمارا حصہ ہماری زندگی میں بھی, ہمارے فنکشن میں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی غریبوں کا کوئی حصہ ہونا چاہیے, کوئی غریبوں کا کوئی حصہ ہونا چاہیے. ہم بھی غریبوں کو کھانے کا, ہم بھی بھوکوں کو کھانے کا انتظام کریں, ہم بھی ننگوں کو کپڑا پہنانے کا انتظام کریں, پیاسوں کو پانی پلائیں, خدا کی بندگی کریں. آج ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں, نہ جانے سوچتے ہیں کیا بن گئے. لیکن سیدنا غوث اعظم کی زندگی دیکھو. غوث اعظم نماز پنجگانہ کے بعد 1000 نماز نفل ہر دن غوث اعظم ادا کیا کرتے تھے. قادری کہلوانے والا, غوث اعظم کے نام کے نعرے لگانے والا, غوث اعظم کو پنجگانہ نماز کے بعد 1000 نماز نفل ادا کریں. لیکن غوث اعظم کا نام لیبا نہ ظہر پڑھتا ہے, نہ عصر پڑھتا ہے, نہ مغرب پڑھتا ہے, نہ عشاء پڑھتا ہے, نہ فجر پڑھتا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کا دامن خوبصورت کپڑا نہیں ہے جو پکڑے رہو گے, بلکہ غوث اعظم کا دامن یہ ہے کہ تم پنجگانہ نمازوں کی پابندی کر لو, غوث اعظم کا دامن پکڑنے کا حق ادا ہو جائے. غوث اعظم ہر رات ایک قرآن مجید, 15 سال اس حالت میں غوث اعظم نے گزارے ہیں. ایک قرآن مجید ہر رات غوث اعظم مکمل فرمایا کرتے تھے. آج غوث اعظم کا نام لیوا قادری کہلوانے والا سال بھر تک قرآن نہ پڑھے, اول تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھتے نہیں ہے. غوث اعظم کا نام لیوا نعرہ لگانے والا سال بھر قرآن کھول کر نہیں دیکھ رہا ہے, پڑھتا نہیں ہے. غوث اعظم کی سیرت یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے بعد ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, غوث اعظم کا دامن پکڑنے کا حق ادا ہو جائے. یہ سیرت غوث اعظم ہے. جھوٹ سے پرہیز غوث اعظم نے کیا ہے. یہ اس سال کی آخری تقریر ہے 11ویں شریف کی.
دل کی تختی پہ کندھا کر کے لے جانا. غوث اعظم نے جھوٹ سے پرہیز کیا ہے. غوث اعظم کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. غوث اعظم نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. غوث اعظم نے فقراء غربا مساکین کا خیال رکھا ہے. غوث اعظم نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی ہے. غوث اعظم کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہے. غوث اعظم نے بادشاہوں کے دربار کے چکر نہیں لگائے ہیں. غوث اعظم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی ہے. ہمیں بھی چاہیے ان تمام چیزوں پر عمل کریں تاکہ غوث اعظم کی سیرت پر عمل ہو جائے. اگر قسم خدا کی سیرت غوث اعظم کو ہم نے اپنا لیا تو غوث بھی راضی, اللہ کے رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی. جب رب راضی تو سب راضی. ضرورت اس بات کی ہے کہ کرامت سننے کے ساتھ ساتھ سیرت اولیاء کرام اور سیرت غوث اعظم پر عمل کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں جو حضرات سنت